الحمد لله وحده وكفى والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو دوستو، آپ کے علم میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو وجود بخشا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف نہ لاتے تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم نہ زمین بناتے، نہ آسمان بناتے، نہ دنیا کا نظام چلتا، نہ یہ کائنات کے اندر جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس میں سے کچھ بھی نہ ہوتا۔ لیکن نبی کے آنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہم نے زمین آسمان کے نظام کو چلایا، ہم نے انسانوں اور فرشتوں کو نظام کو چلایا۔ گویا کہ یہ سارے کائنات کی جو چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے جو وجود میں آئی ہیں ان کا سبب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نزدیک اتنے محبوب ہے اللہ کو، اتنے پیارے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب، جس نے نبی علیہ السلام کی پیدائش پر اپنی باندی کو آزاد کر دیا، جس نے خوشخبری سنائی کہ آپ کا بھتیجا ہوا ہے، لیکن وہی ابو لہب جب نبی علیہ السلام کی دعوت پر کہتے ہیں کہ آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا کہ تاکہ ہم آپ کی بات مانیں، آپ کی تابعداری کریں، الہذا جماعتنا، تو آپ کے ہاتھ ہلاک ہو جائے۔ اس کے جواب میں قرآن مجید نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، کیونکہ میرے حبیب کے لیے یہ بدعا کیسے زبان سے نکال رہا ہے، میرے نبی کی بے ادبی کیسے کر رہا ہے، میرے نبی کی گستاخی کیسے کر رہا ہے، تو اللہ کو اپنے حبیب کی گستاخی پسند نہیں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ اس کے ہاتھ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ دنیا میں بھی یہ خوار اور ذلیل ہوا ہے، ایسے خوار ہوا ہے، اللہ نے ایسی بیماری کے اندر ان کو جو ہے وہ پسا دیا اور ایسی بیماری ان پہ مسلط کر دی کہ وہ بیمار ہو گیا، اور ایسے پھوڑا اس کے جسم میں نکل آیا۔ وہ بیماری جو پھیلنے والی ہیں تو گھر والوں نے اپنے گھر سے اس کو دور کر دیا کہ یہ بیماری ہمیں پھیل جائے گی، اور گھر کے کونے کے اندر پڑا رہا۔ اسی حالت کے اندر اس کو موت آئی۔ بچے قریب نہیں جا رہے ہیں، بیوی قریب نہیں جا رہی ہیں، خاندان والے رشتہ دار قریب نہیں جا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ اس کو جو بیماری لگی ہے خدا نخواستہ وہ ہمیں نہ لگ جائے، اور اسی حال میں اس کی موت آئی۔ ملازمین سے کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور کھڈے کے اندر ڈال لو۔ مورخین نے لکھا ہے، بعضوں نے لکھا ہے کہ اس کے پاؤں میں رسی ڈال کے گھسیٹتے ہوئے اس کو کھڈے میں ڈال دیا گیا، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ ڈنڈے کے تھرو اور اس کو جو ہے وہ آگے کرتے کرتے اس کھڈے میں ڈال دیا، اور پھر پتھروں سے اس کھڈے کو جو ہے وہ پر کر دیا۔ تو یہ انجام دنیا کے اندر ہے، اور آخرت کے اندر اللہ فرماتے ہیں سیصلی نارا ذات لہب، ہم داخل کریں گے ان کو آگ کے اندر، خطرناک آگ کے اندر۔ تو اللہ کو اپنی نبی کی گستاخی برداشت نہیں ہے، لہٰذا جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں دنیا میں بھی خوار اور ذلیل، اور آخرت کے اندر تو وہ عذاب مل کے ہی رہے گا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پہ کعب بن اشرف کو، جو اللہ کی نبی کی شان میں گستاخی کرتا رہا، تو ایک صحابی جس کا نام محمد ہے اس کو حکم دیا گیا، بلکہ اس نے خود اپنے آپ کو پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجئے تاکہ میں کعب بن اشرف کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کی گردن اڑائی گی۔ تفصیلی واقعات ہیں کہ وہ گئے، اس کی تعریف شروع کر دی، اور پھر دوبارہ آئے اور پھر جا کے اس کی تعریف شروع کی۔ تفصیلی واقعات ہیں، ادھار مانگا، کیا کیا معاملات ہوئے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، مختصر وقت ہے، میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس کی گردن جو ہے وہ توڑ دی گئی، گردن ہٹا دی گئی،
تلواروں کے ذریعے اس کی گردن کو کاٹ دیا گیا، اس لیے کہ یہ نبی کا گستاخ ہے۔ تو اس وقت جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ جو ہے فرانس ہو، چاہے وہ روس ہے، ڈنمارک ہے، اور اس وقت انڈیا کی ایک پارٹی ہے، اس وقت حکمران پارٹی جو اس کو کہتے ہیں بھارتی جنتا پارٹی، اس کے ایک رکن ہے اور ان کی وزیر اطلاعات بھی ہیں، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ لیکن ہمارے وقت کے گورنمنٹ سے اور پاکستان کے حکومت سے مطالبہ ہے کہ فی الفور ان کے سفیر کو بدر کیا جائے، اور یہ مجمع سارا کا سارا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس عورت کو سزا دی جائے اور سزائے موت دی جائے، اور ایسے خطرناک سزا دی جائے کہ ساری دنیا کے لیے اس کو عبرت بنایا جائے، ایک چوراہے میں لائے جائیں اور سب کے سامنے اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، یا اس کے مسلمانوں کو اجازت دیں کہ تم خود سزا نہیں دے سکتے ہو تو اس کی گردن کو ہم تلواروں کے ذریعے سے ہٹا دیں اور ان کی گردنوں کو ہم توڑ دیں، اس لیے کہ یہ نبی کے شان میں گستاخی کریں، اور پوری دنیا کو اس کے ذریعے ہم بتا دیں کہ جو نبی کی گستاخی کرتے ہیں اس کا حشر بھی کعب بن اشرف ابو لہب جیسا ہم کر دیتے ہیں، اور کچھ کو اللہ خود کروا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں چاہیے سارے مسلمانوں کو کہ ہم بائیکاٹ کریں انڈیا کی تمام چیزوں کا، تمام مصنوعات ان کی ہیں جتنی ہیں، تمام مصنوعات جتنی ہیں ان کی ہم جو ہے ان کا بائیکاٹ کریں، اور ان کی کسی چیز کے استعمال نہ کریں جس سے عرب کی دنیا نے بائیکاٹ کیا، ہم بھی مکمل طور پہ ان کا بائیکاٹ کریں، اور آئندہ کے لیے عزم کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوگی، ہمارے جو ہے ہاتھوں میں تلوار ہوں گے اور ان کے گردنوں کو انشاءاللہ ہم اڑائیں گے، اور اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ اور اس وقت جتنے مسلمان ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب مطالبہ کرتے ہیں اقوام عالم سے، اقوام متحدہ سے، کہ ایسے قانون بنائے جائیں جو ہماری نبی کی شان میں گستاخی کرے، اس سے سزائے موت ہونے چاہیے، اس کو قتل کرنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سب نبیًا، جو نبی کو شان میں گستاخی کرے، نبی کو گالی دے، فقتلوہ، اس سے قتل کر دیا جائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج کا ہمارا یہ مطالبہ، آج کی ہماری یہ جمعے کی بات اس بات پر ہے کہ جہاں جہاں نبی کے گستاخ ہے اس سے قتل کر دیا جائے، اس سے سزائے موت دی جائے، اور آئندہ کے لیے یہ قانون پوری ملک کے اندر اور پوری اقوام عالم کے اندر یہ قانون بنایا جائے کہ جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے اس سے سزائے موت دی جائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔